السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو بات چل رہی تھی معراج کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ پوری نورانی مخلوق کے جو سردار تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا سفر کہاں تک ختم ہوا کہ وہاں سے انسانوں کے جو سردار تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو مقام دیکھو کیا ہے ہمارے نبی کا اور کتنا اونچا ہے، لیکن بستر کھجور کی چھالوں کا ہے۔ سادگی زندگی ہمارے نبی کی، لیکن مقام دیکھو کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تواضع، عاجزی، عبدیت اور چھوٹا پن لے کر آیا ہوں تو آپ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عبادت تین قسم کی ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی؟ تین قسم کی۔ ایک عبادت زبان سے ہوتی ہے، ایک عبادت مال سے ہوتی ہے، ایک عبادت جسم سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی عبادت زبان سے ہو سکتی ہیں، خواہ ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نصیحت سے، وعظ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، وہ آپ کے لیے ہیں۔ وہ ساری عبادتیں کیا ہیں؟ آپ کے لیے ہیں۔ پھر سجدہ تیرے لیے ہے، رکوع تیرے لیے ہے۔ جتنی جسم سے عبادتیں ہو سکتی ہیں، اے اللہ، وہ سب عبادتیں کیا کرا ہوں؟ تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور مال سے زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کی مدد کرنا، جتنی عبادت مال سے ہو سکتی ہے، اللہ وہ سب عبادتیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عنایت فرمائی۔ نمبر ایک کیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی، ایک، ورحمۃ اللہ، دو، وبرکاتہ، تین۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام مل رہا ہے ہمارے نبی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں، کتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ بھی کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو مقام کسی نبی کو نہیں ملا، جو مقام کسی رسول کو نہیں ملا، جو مقام کسی فرشتے کو نہیں ملا۔ بارہا دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ انسان دو جگہوں پر اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بھول جاتا، اپنے گھر والوں کو۔ دو جگہوں پر جب انسان کسی تکلیف میں یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس پریشانی میں وہ سب کو بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ یا جب اس کو کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے یا مال و دولت مل جاتی ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو، اپنے گھر والوں کو تک کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ سرمارا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں اور حالت کیا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے یاد کر رہے ہیں؟ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جو اپنے موت کے وقت اپنی امت کے گنہگاروں کو بھی یاد کرے تھے۔ اپنے موت کے وقت اپنی امت کے گنہگاروں کو بھی یاد رکھے تھے، جبکہ زندگی کے آخری لمحات تھے ہمارے نبی کے، سکرات کی کیفیت تھی، تکلیف کا عالم تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا تھا؟ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ نزاع میں احساس کا عالم، یاد جو آئی امت عاصی، چشم مبارک ہو گئی پرنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدمہ سکرات کے وقت بھی، نزاع کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، مبارک زبان پر کیا تھا؟ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور جب
سب سے اونچے مقام میں جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس جگہ بھی کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے سلامتی، برکتیں اور رحمتیں مانگ رہے ہیں۔ اب امت میں دو قسم کے لوگ آئیں، ایک آکو خالی عاصی گناہ کرنے والے، 24 گھنٹے گناہ کرنے والے، ایک دوسرے 24 گھنٹے پاک باز متقی پرہیزگار۔ سر مارا، ایک تو امت میں نیک متقی صالحین اور دوسرے ہم جیسے گنہگار۔ سر مارا، اگر گنہگاروں کو پیش کرے تو خطرہ ہے اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اے اللہ میرے گنہگار بندے ہی، اس لیے کیا کر ان کو بھی کیا کر سلامتی نازل فرما۔ گنہگاروں کو پیش نہیں کر رہی، میری امت بول رہی، کیا بول رہی؟ میری امت بول رہی، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہمارے گھر میں مثال کے طور پر جب کوئی مہمان آتی نہیں تو ہمیشہ ایسے بچوں کو آگے کرتی جو بچہ اچھا سیلنٹ رہتا ہے، عادتہ میں اچھا رہتا ہے۔ جو بچہ خراب رہتا نہیں، امی اسے گود میں بٹھا لے رہتی، نہیں گھر میں کمرے میں رہو بولتی۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرتا انہیں پورے آنے والوں کو ناک میں دم کر چھوڑ ڈالتا۔ اسے ماں کیا کرتی؟ اپنے گود میں بٹھا لیتی، نہیں کہ تو اپنے ساتھ رکھ لے کرتی، ابا بولا چل کے رہتی، انہیں باہر آنا نہیں۔ جو بچہ سائلنٹ ہے، صوفی ہے، اچھے کام کرتا ہے، انہیں باہر آنا۔ جو بچہ خراب ہے، کیا نہیں آنا انہیں، باہر ہی جانا۔ اتفاق سے باہر آ گیا تو ابا بولی ڈالتی، انہیں کس کا بیٹا، انہیں کو سن مارا ہے۔ کہیں کہ تو اب عزت سے بچنا نا، کون بچہ ہے؟ بازو گھر کا بچہ آ گیا سو کو۔ تو دیکھو ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیتی ہے، شریر بچے کو، اور اچھے بچوں کو سامنے پیش کرتی ہے۔ تو دو قسم کے امتی تھے، ایک ہم جیسے گنہگار، دوسرے متقی نیک لوگ صالحین لوگ۔ ہمارے استاد بھی بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اتنے مہربان، گویا کہ امت کی ماں ہیں۔ ہمارے نبی کیا ہیں؟ امت کی ماں ہیں۔ ہمارے نبی ہزاروں ماؤں سے کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ ہمارے نبی ہزار ماؤں سے بہتر ہیں۔ آپ اتنے شفیق تھے کہ گنہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لیے۔ کیا بولنے لگا ہمارا نبی؟ السلام علینا، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی نازل فرمائیے۔ ہم پر کا تو گنہگار ہم پورے آگے اس میں، تو ایک نام نہیں نا، کون گنہگار کیسا ہوگا۔ اس کے بعد کیا؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک لوگوں پر بھی، نیک بندوں پر بھی۔ نیک بندے آ گئے، سب مارا، نیک بندوں کو الگ سے ہمارا نبی نام لے رہی نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ میری امت کو بھی، اے اللہ میری امت کو بھی رحمتیں، سلامتی برکتیں نازل فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نیک لوگوں کو پیش کریں، گنہگاروں کو پیش کریں، گنہگاروں کو اپنے پاس رکھ لیے، کہ تو ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کو۔ تو سوچ کر دیکھو، گنہگاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھیں، نیک لوگوں کو الگ رکھیں۔ تو گنہگاروں کو کون ہے بھائی؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھے تھے کہ اللہ روزے دار پکارا، آپ جواب دیے، عبادت گزار پکارا، آپ جواب دیے، متقی پرہیزگار پکارا، آپ جواب دیے ایک ایک مرتبہ، لیکن گنہگار پکارا تو آپ 3 مرتبہ جواب دیے نا اللہ کہنے لگا روزے دار کو اس کا روزہ ہے بچا لینے کے لیے، نمازی کو اس کی نماز ہے بچا لینے کے لیے، اطاعت و فرما بردار کو اس کی اطاعت ہے بچا لینے کے لیے، لیکن میرے گنہگار بندے کے واسطے کون نہیں بچانے کے واسطے۔ اس لیے میں اس کے جواب میں کیا کرتا ہوں؟ 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں اس کے سوال پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جو گنہگار ہیں ان کو اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیے، پیش نہیں کر رہی۔ السلام علینا میں ہمیں گنہگار پورے آگے، اے اللہ ہم پر کا تو کس پر ہے؟ سب پر نہیں، گنہگاروں پر، کہ تو پھر الگ ہو رہا نا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما۔ سد مارا ہے، اللہ فرما رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلامتی ہم پر اور آپ کے نیک بندوں پر۔ تو نیک بندے ہٹ گئے تو اب برے بندے نہیں، برے بندوں کو کس کے ساتھ جوڑ لیا ہمارا نبی؟ ہم پر، تو ہمارا نبی اپنے ساتھ رکھ لیا ہم نا۔ سد مارا ہے، سر میں کی نہیں بھی بات ہے، ہمارے نبی گنہگاروں کو اپنے ساتھ جما لیے، نیک لوگوں کو الگ کر دینا۔ فرمارا کہ تو اللہ ناراض نہیں ہو جانا، جنت میں کھڑے ہی، اللہ کے سامنے کھڑے ہی، اس لیے۔ تو کتنی پیاری چیز، تو فرشتوں نے جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کیا زبردست دعائیں ہمارے نبی ہم اللہ سے لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اتحیات میں بیٹھ کر معراج کی کیسٹ لگا دی جاتی ہے۔ سن مارا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو مومن کی معراج ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کے لیے 17 جگہوں کو انگل کو گئے، کہتے ہیں 17 جگہ، کہتے ہیں 7 آسمان 8 جنت ہے، کہتے ہوئے 7 ایک 8 15، ایک عرش، ایک کرسی 17، پھر جا کو اللہ سے ملاقات، کرسی یا عرش سر مارا ہے۔ تو پورے کتنے مقامات؟ 17 مقامات نہیں، تو تب جا کر کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت 6، عصر کی 4 رکعت 10، مغرب کی 3 رکعت 13، پھر عشاء کی 4 رکعت 17۔ جو کوئی بھی آدمی 17 رکعت نماز پابندی سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار دیتے۔ 17 مقامات کے بعد ہمارے نبی اللہ کا دیدار کرے۔ کوئی بھی امتی اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو 17 رکعت نماز پڑھے۔ نہیں نا مولانا واجب الفطر چھوڑ والا ہے، تمہیں پڑھ لو، وہ فرض نہیں، وہ واجب ہو، فرض سے کم درجہ ہو لیکن واجب ہو بھی، لیکن 17 رکعت ہے۔ واجب الفطر دیکھ بھیجے کیا اللہ؟ فرض نمازہ نہ دیکھ بھیجے، واجب بھی اللہ بھیج دیے۔ سو سنتہ کے بارے میں آدمی کیا بولا تھی معلوم کیا؟ سنتہ نبی پڑھی سو، پڑھے تب چلتا ہے، نہیں پڑھے تب چلتا۔ ارے بھائی نبی دیے ہی سو، لیکن لے کر دیے اس کس سے؟ بولتی نہیں بلّہ کے نفیلی لیے پڑھ لیں گے، سنتاں لیے پڑھ لیں گے، فرض پڑھ لیں گے، پہلے کیا پڑھ لیں گے؟ فرض پڑھ لیں گے، نفیلی نہ سنتش نہ، نفیلی نہ سنتش نہ کا تو کیا وہ نماز اللہ کے واسطے نہیں، وہ دوسروں کے واسطے، وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو عبادت میں نفل سنت واجب کیا سمجھ میں، لیکن نمازیں جو دے کر بھیجے تھے اللہ فرض نمازیں دے کر بھیجے، اس لیے تو نماز تو مومن کی معراج ہے، اس کی روح ملاقات کرتی ہے۔ حقیقت میں نماز اگر نماز ہو تو اس کی نماز کے روح کی پرواز پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے۔ اگر نماز کے طریقے سے پڑھے گا نا، ہماری روح کہاں تک جاتی ہے ہم نہ خود معلوم نہیں رہتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تیر لگا، بڑی کوشش کی کہ نکل جائے لیکن نہیں نکلا، بہت درد ہو رہا تھا۔ گھر والوں نے کہا چھوڑ دو، جب نماز میں مشغول ہوں تو اس وقت نکال دینا۔ چنانچہ جب نماز میں مشغول ہو گئے تو تیر نکال لیا گیا، لیکن حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح تیر نکالا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نماز تو ان کی تھی، در حقیقت نماز میں معراج نصیب ہوتی ہے سب میں۔ اس لیے جب نماز ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوچنے کا مقام ہے، سلام کب کیا جاتا بھائی؟ جب کوئی آ جاتا ہے۔ سب مارا ہے، ہماری روح تو باہر گئی تھی، ہماری روح تو باہر گئی تھی، نماز ختم ہو گئی تو واپس آئی، سلام کیا، پتہ لگا کہ نماز میں معراج ہے مومن کی۔ کوئی آیا تو نبی ہمیں سلام کرتی تو ہمیں نماز میں سلام کہیں کو کر رہی معلوم کیا؟ ہماری روح چلی گئی تھی اللہ کے پاس، لیکن ہماری روح جاتی ہے دنیا کے پاس، اسی لیے ہمیں وہ روح ہے تو بھی سلام علیکم، وہ روح ہے تو بھی سلام علیکم سن مارا ہے، وہ حالت ہماری۔ تو پتہ لگا کہ روح آئی ہے اس لیے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب ہم آپ کو 3 تحفے دیتے ہیں، اول نماز، دوم سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے امتی کو جنت عطا کی جائے گی۔ 3 انعامات دیا اللہ، کہتے 3 انعامات۔ پہلا انعام کیا؟ 50 نمازیں، کہتی 50 نمازیں۔ دوسرا کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی زبردست آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، جو آیتیں پڑھتی نہیں وہ۔ تیسرا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا کوئی بھی بندہ شرک نہیں کرے گا تو اس کے لیے جنت میں دوں گا، اللہ بول کر بھیجا ہے،
شرک نہیں کرے گا تو جنت میں ہی دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اب بات چیت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نیچے آ رہی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کھڑے تھے یا اللہ کھڑا کرا تھا، وہ سب کتابوں میں نہیں ہے، لیکن علماء اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ خود کھڑا کرا تھا۔ سن مارا ہے کہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا کیا؟ کئی کو کھڑا کرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کیے تھے۔ ربی ارنی انظر الیک، اللہ میری قوم بول رہی ہے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، چھوڑ ڈالو، دنیا کی آنکھوں سے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی تھی، بہت لمبا قصہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی، صرف تجلی پر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے، لوگ پورے مر گئے، اللہ پھر اٹھایا۔ تو وہ ان کی حسرت تھی دل میں کہ میں اللہ کو دیکھ سکیا نہیں نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ حسرت پوری کر رہا جنت میں، کیا کہ میں اللہ کو تو دیکھ سکیا نہیں، لیکن اللہ کو جو آنکھیں دیکھ کر آ رہی وہ آنکھوں تو بھی دیکھ لیں گے۔ ارے محبت کرنے والوں کو معلوم ہوتا بھئی یہ سبھی معشوقہ سے بات بند ہو گئی، معشوقہ کی سہیلی سے دوستی کر لیتی، یہ بات وہاں پہنچا لو، وہ بات کیا بولتی یہاں لے کر رکھ سنو۔ معشوقہ کے بھائی کو دوستی کر لیتی، ٹینشن رہتا کیا ہوا کہ بات چیت بند ہو گئی، تو بار بار دوسروں کو پوچھ لیتے رہتی کہ تو انہوں بار بار وہاں جا کر آ رہی۔ جیسا مجنو لیلا کے گلیوں کے کتوں کو پیار کئی کو معلوم کیا کرتا تھا، سو یہاں سے لیلا گزری ہے تو لیلا کی ہوا بھی کیا لگی رہتی ہے، کتوں کو لگی رہتی ہے، دیواروں کو کئی پیر کر لگ پھرتا تھا، سو یہاں سے لیلا گزری ہے تو لیلا کی ہوا لگی ہے۔ دنیاوی محبت ہی جیسی ہے کہ تو یہاں تو اللہ رب العزت کی محبت نہ بھی سر میں آ رہا ہے، محبت ہمیں پی ایچ ڈی کری ہمیں، لیکن اللہ کی محبت میں زیرو۔ دنیا کی محبت میں تم نے کیا معلوم مانا محبت ہے، کب تک کریں تو نہیں کہا، ہم نہ پوچھو، ہم نہ کہتا درد ہوتا کہ درد ہے، ورد نکلے سکا مارتی خبر میں فرشتے، سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ تو کتنی بڑی حسرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ وہ حسرت وہ افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کے ذریعے پورا کرا رہا ہے۔ کتنی بار بھئی اللہ کتنی دیر سے جا کے بات کر لے کھڑے ہیں، ہاں، اور اللہ دیکھو ان کو ہمارے نبی کو دیکھا، ہمارے نبی اللہ کو دیکھیں، چلو وہ آنکھیں کو تو دیکھ لیں گے، کیا کریں گے، وہ آنکھیں کو تو دیکھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت مشکل ہے، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کچھ کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، کچھ نمازیں کم ہوئی۔ الغرض 9 مرتبہ آنا جانا ہو رہا ہے، کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ آنا جانا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کرا کے آئیے، اس لیے کہ مجھے اپنی امت سے واسطہ پڑا ہے، آپ کی امت بھی 5 ادا نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں 9 مرتبہ جا کر آ گیا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ جا کر کم کرا کر کے آیا ہوں۔ اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی ما یبدل القول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں نہیں بدلتی، ہماری باتیں نہیں بدلتی، ہم نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن جو 5 پڑھے گا ثواب تو وہ 50 نمازوں کا، 5 پڑھو 50 لے لو، خوب لے لو۔ تو نماز معراج کا تحفہ ہے۔ دنیا میں جب کوئی اپنے محبوب کو تحفہ دیتا ہے تو یہ اس محب کی سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ سب مارا ہے جس سے ہمیں محبت کر رہی نہیں، انہیں ہم نے کہا تو تحفہ دیے کہ نہ، محبت کرنے والوں کو وہ سب سے زیادہ ہمارا انہوں دیے کیا رکھ لیتا ہونا، ہمارا انہوں دیے کیا رکھ لیتی بیچاری۔ سب مارا ہے تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانی تحفہ ہے، تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ کہ تو ہم اللہ سے محبت کریں کہ نہیں، ہمیں محب نہیں، محبوب سے ہم نے ایک چیز ملی ہے تو ہمیں قدر کرنا کہ نہیں اس کی۔ سب مارا ہے
عورتیں دیتے سو گریٹنگ کارڈ اٹھا کے چھپا کے رکھتا کپڑے میں. عورتیں کھا کو چاکلیٹ کے پیپر ہم پھینکے رہتی نہیں, وہ اٹھا کے رکھ لیا رہتا ہے. کپاں پی کو پھینکے رہتی نہیں, وہ اٹھا کے رکھ لیا رہتا ہے. چپلاں توڑا بازو کرچک ٹوٹی میں ڈالے رہتی نہیں, وہ اٹھا کے رکھ لیتا. کہیں کہ تو میری محبوبہ انہیں, میں میری معشوقہ انہیں, میں اس کا محب, میں اس کا مجنو, انہیں میری لیلا, انہیں میری ممتاز, میں اس کا شاہجہاں. کیا کیا کہ محبت کرنے والوں کی شعر و شاعری بلّا گیا تھی بھائی. کہاں سے سیکھ لیتی کہ سینٹینس ہو نہیں, بڑا بھاری بولتے رہتی شعر و شاعری. سر مارا ہے. تو جب دنیاوی محبت کی حالت ہے تو اللہ دے کر بھیجا ہے, سو کتنی قدر کرنا ہمیں اس کی. سر مارا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر عبادت, چاہے وہ روزہ ہو, حج ہو, وہ زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی, لیکن نماز کا قیمتی تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو زمین سے آسمان پر بلا کر وہاں انہیں یہ تحفہ عطا فرمایا. اور پھر 2 دن تک جبرائیل علیہ السلام زمین پر نماز سکھلانے کے لیے تشریف لاتے تھے. کہ دن تک 2 دن تک آتے رہے. پہلے دن اول وقت میں نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں نمازیں پڑھائی تاکہ اول و آخر اوقات معلوم ہو جائیں. چنانچہ فرمایا کہ صلو بین ہذین الوقتین, کہ اول و آخر اول و آخر کے بیچ میں نمازیں ادا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل ہے کہ تو یہ اوقات معلوم نہیں تھا نا, شروعات نہ نمازوں کی, اس لیے پہلے وقت میں نماز پڑھے, پھر آخری وقت میں نماز پڑھے. آخری وقت میں پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو وقت ہے نا, ان 2 وقتوں کے بیچ میں نمازیں پڑھو. تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے, ان 2 وقتوں کے بیچ میں سے نماز پڑھنا شروع کرے, اول و آخر کے بیچ میں شروع کرے. وہ بڑھتے آج تک ہمارا الحمدللہ کیا ہے, ہمارے پاس اول وقت بھی ہے نماز کا اور آخری وقت بھی ہے. لیکن یہ سکھا کر گئے سکون جبرائیل علیہ السلام. کتنے بڑے مہربان, دیکھو اللہ بھیج دے ہوں تمہیں فجر کوسا دے کہ دیکھو پڑھ لو. تو کیا حالت ہماری, کب پڑھنا تھا بھائی ہمیں فجر ہے, سورج نکلنے کے بعد پڑھتے تھے ہمیں. کہہ کہ تو اللہ معلوم ہی چوانے اندھیرا کب آیا, سورج بول کا آتا ہے کیا سورج میں آ گا ہوں ریڈی ہو جاؤ گا. میں بول کر جاتا کہ شام میں جاتا ہوں مغرب پڑھ لے ہوگا. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب ہے, سورج طلوع ہونے کے بعد فجر ختم, سورج درمیان میں ہے ظہر. تو وہ بول کر ہی جاتا نا بھائی, اندھیرا بول کر آ رہا نہیں, اجالا بول کر آ رہا نہیں, اندھیرا بول کر جا رہا نہیں, اجالا بول کر جا رہا نہیں. کیسے معلوم ہوتا تھا؟ اس لیے اللہ مہربانی کرے ہمارے اوپر, جبرائیل کو بھیج کر جاؤ جبرائیل سکھا لو. اور بھی سکھاری اس کسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں وہ تقوی گزارتے رہتی, ہمیں کنا رہتے کنا نبی کے زمانے میں نبی سے اتنی محبت کر رہتی. یہاں 10 سورے یاد نہیں ڈھنگ کے, اتحیات ڈنگا یاد نہیں, کیا بولالتے رہتی. ہمیں کنا نبی کے زمانے میں یاد رہتے تو کیا ہمارے نبی کو واسطے جان بھی دیا لے رہتا. ارے یہاں ہو کا اتحیات یاد کر لے بھائی, یہ سب سے بڑی شہادت ہے کہ نہیں. جنازے کی نماز سیکھ لو, یہ سب سے بڑی شہادت ہے. لمبے چوڑے دعوے کرتے رہتی, یہ کرنا وہ کرنا, پہلے ہی سیکھو بے دین. اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے اچھے کے لیے کرتا, سب مارا ہے. ہمنا جو اچھا ہے اللہ وہ کرتا نہیں کبھی بھی, ہمارے لیے جو اچھا ہے نہیں اللہ وہ کرتا. منجھے اچھا کیا, میں نبی کے خاندان میں پیدا ہو جانا تھا, میں نبی کا بیٹا بن جانا تھا, نہیں میں نبی کے سامنے رہنا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی کے مقام میں رہنا تھا. سب کی خواہش ہوت بھائی, لیکن اللہ دیتا ہے ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ دیتا ہے. کسے معلوم مکہ میں پیدا کرو, مدینہ میں پیدا کرو, نعوذ باللہ میں ہمارے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا رہتا. تو اس لیے اللہ جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو مومن کی نماز ایک انقلابی شان رکھتی ہے. جب یہ تحفہ دینا تھا تو فرش سے بلا کر عرش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تحفہ دیا, اور تحفے کو سکھلانے کے لیے عرش سے فرش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے. تو یہ اوپر سے نیچے آنا, نیچے سے اوپر جانا انقلاب نہیں تو پھر کیا ہے بھائی. نماز دینا ہے کہ تو نیچے سے بلایا اللہ, فرش سے بلا کو عرش میں دیا. پھر نماز سکھانا ہے تو عرش سے بھیجا جبرائیل کو, جاؤ فرش پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرو, نماز سکھاؤ. تو یہ کوئی معمولی شان یہ نماز ہے, سبحان اللہ. تو اگر مومن کی نماز حقیقی نماز بن جائے, روح والی نماز بن جائے,
تو اس نمازی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ انقلاب چاند سورج کو بھی بدل سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب چاند اور سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ سورج اور چاند میں جو روشنی ہے وہ گرہن میں ماند پڑ چکی ہوتی ہے، اب اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ چاند اور سورج کا گرہن لگ گیا تو ان کی روشنی میں کیا آ جاتی؟ تھوڑی ماند پڑ جاتی، کمی آ جاتی۔ تو پھر سورج کو برابر کرنے کے لیے، پھر چاند کو برابر کرنے کے لیے کیا کرو بولے ہمارے نبی؟ نماز پڑھو بولے۔ سن رہے ہیں۔ اور فرمایا جب آسمان پانی نہ برسا رہا ہو، یعنی بارشیں نہ ہو رہی ہوں، قحط سالی ہو، تو آبادی سے باہر میدان میں چلے جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو، تو نماز میں وہ طاقت ہے جو آسمان کو پانی برسانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ سرمارا چنانچہ اس نماز سے متاثر ہو کر آج کے اس فسق و فجور سے بھرے ہوئے دور میں روس اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، سرمارا ہے، اور مشربہ اسلام ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قوت نصیب فرمائے اور ان کے لیے تمام سہولیات مہیا فرما دے، تو مومن کی نماز میں وہ انقلابی قوت ہے جو آسمانوں کو پانی برسانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ہمیں نماز پڑھ لیا تو شمس و قمر میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ اسے لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، آپ کا یہ سفر یعنی عرش سے لے کر فرش پر آنا صرف 1.5-2 منٹ کا تھا۔ کتنے منٹ کا؟ 1.5-2 منٹ کا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی سائنسدان ایسا جہاز بنا سکتا ہے جو چند لمحوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے، حالانکہ ان سائنسدانوں کو پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اس کے لیے چند لمحوں میں اتنا طویل سفر کرا دینا آسان نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی جلد اپنے محبوب رسول کو سفر کرا دے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ دیکھتے نہیں کہ بھائی سیکنڈوں میں چلے آتی فلائٹ آسمان پر، یوں اڑتی سیکنڈ معلوم ہوتا سو کب کی کان چلے گی رہتی ہے، آبر کی طرف چلے گی رہتی ہے، سیکنڈوں میں منٹوں میں چلے آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا جسمانی نہیں روحانی تھا، جسم سے نہیں روح کے ساتھ تھا۔ تو جسمانی معراج کی کچھ اور دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے نبی جسم کے ساتھ معراج میں گئے تھے۔ کس کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام ہانی سے سارا واقعہ سنایا، یعنی سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ سنایا، فرمایا کہ آج رات میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے، اور وہاں سے تھا تو آسمانوں کی سیر کرائی، تو حضرت ام ہانی نے فرمایا کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، ورنہ سب لوگ کیا کریں گے؟ آپ کا مذاق اڑائیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے۔ حضرت ام ہانی نے آپ کو بیان کرنے سے روکا۔ اگر خواب کا معاملہ ہو تو خواب کی تعبیر ام ہانی بھی بتا سکتی تھی اور کوئی بھی بتا سکتا تھا۔ بھئی خواب ہوتا تو خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے نہیں، لیکن ام ہانی کیا بول رہی؟ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، اس لیے کسی بھی بولنا کو۔ دوسری دلیل کا اہل سیر یعنی سیرت والے بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کا نام اسراء ہے۔ کیا ہے؟ اسراء ہے۔ اور بیت المقدس سے 7 آسمان، ملائے اعلیٰ اور جنت وغیرہ کے سفر کا نام معراج ہے۔ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اسے اسراء کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے اوپر چڑھے، سنا یہاں سے چلے گئے کہ اوپر سے نہیں، بیت المقدس سے کہاں چڑھے سو؟ اوپر چڑھے سو۔ تو معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی اوپر چڑھنے کو، تو معراج اسے کہتے ہیں، اسے اسراء بولتے ہیں۔ مکہ سے بیت المقدس تک جانا، پھر بیت المقدس سے اوپر جانا، تو اسے معراج نہیں بولتے، اسے اسراء کہتے ہیں۔ پھر بیت المقدس سے اوپر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو۔ سر مارا قرآن کی روح سے اسراء کے سفر کا منکر کافر ہوا، اسراء کے سفر کا منکر کافر ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے
کہ ایک سفر تو عالم بیداری میں ہوا اور دوسرا خواب میں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ صدمہ رہا ہے قرآن کی روح سے اسراء کے سفر کا منکر ہوا۔ کہیں کہ تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا رہی ہے۔ قرآن خود بول رہا ہے کہ مکہ سے لے کر ہمارے نبی بیت المقدس تک گئے کو قرآن بول رہا ہے میں نہیں مانتا کہ تو کافر ہوتا نہیں؟ قرآن کی بات نہیں مان سکا نا بھائی؟ جب قرآن کی بات کو نہیں مانا تو کافر کیسے ہوتا انہیں؟ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کافر کیسے ہوتا انہیں؟ سر مارا نہیں۔ ایک سفر بھی بیداری کے عالم میں ہوا ہے، خواب میں اگر کوئی گئی ہی نہیں مانا تو انہیں کافر ہوتا کیا؟ کافر کہیں کو ہوتا؟ بولو اپنے بندے کو، اللہ خود بول رہا ہے میں اپنے بندے کو لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، میں لے کر گیا، بول رہا ہے کہ نہیں اللہ؟ اب یہ بات میں نہیں مانتا کہ تو کافر ہو جاتا انہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ جسم کے ساتھ گئیں کو کوش نہ، اللہ بول رہا وہاں روح کے ساتھ ضرورت کیا تھی اللہ کو بولنے کی؟ سب مارا ہے۔ تو ہمارے نبی جسم کے ساتھ گئیں اس لیے مانو، اگر نہیں مانے تو تمہیں کافر ہوتی۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو اللہ کہیں کو بولتا؟ تو ایک سفر جسم کے ساتھ ہوا ہے، کہاں سے؟ مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرا سفر آپ کو خواب میں ہوا، یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، اوپر تک گئی ہی سو، لیکن گئی ہی وہاں سب کا وہ سب معلوم ہے، لیکن اسے معراج جو کہتے ہیں یہ ہوتا تفصیلاً نہیں ہے، ذکر نہیں ہے قرآن میں، لیکن اس کا ذکر ہے۔ تو پہلا آپ کو جسم کے ساتھ ہوا سفر مسجد اقصی تک، پھر وہاں ہمارے نبی کے جسم کو رکھ ڈال کو روح کو بلا لگے کیا؟ یہ ایک سفر آپ کو جسم کے ساتھ تھا اور ایک سفر روح کے ساتھ، کیا نہیں؟ جہاں سے جسم کا سفر شروع ہوا پھر آپ کو وہاں جسم کا سفر ختم ہوا۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے سفر شروع ہوا، پھر حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ کو سفر ختم ہوا۔ تو ایک جگہ تک جا کو جسم، پھر وہاں سے روح، کیا نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ سب مانا ہے معراج جسمانی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ کافروں کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے وہ دریافت کیا، اچھا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ تو بول رہی نا میں بیت المقدس گیا تھا، کو بولو اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گھبرایا، کیوں؟ کوئی شخص ان چیزوں کو دیکھتا نہیں بھائی، جب مسجد آیا میں نماز پڑھ لی ہے چلے آتی، کتنے کھڑکیاں ہیں بولو گے تو، کتنے دروازے ہیں بولو گے تو، اچانک پوچھ ڈالے تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا، آپ دیکھ دیکھ کر بیان فرماتے جا رہے تھے، فوراً اللہ بیت المقدس کو سامنے کر ڈالا، ہمارے نبی دیکھتے جا رہے تھے، بیان کرتے جا رہے تھے۔ تو معراج جسمانی کی ایک دلیل یہ بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دعوت نامہ بھیجا کہ تم آ جاؤ، دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بلقیس ملکہ سبا چل پڑی۔ اس کی روانگی کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا تھا کہ تم میں کوئی شخص بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لا سکتا ہے؟ تو ایک جن عفریت بولا میں آپ کی مجلس اٹھنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت کیا کر سکتا ہوں؟ لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا مجھے اور جلدی چاہیے، اطلاع نے ابھی مجھے جلدی ہونا۔ تو ایک شخص نے کہا میں آنکھ جھپکنے تک لا دیتا ہوں، بند کر کو کھل کیا کرتا ہوں میں لا دیتا ہوں۔ تو وہ آصف بن برقیہ تھا، وہ آصف بن برقیہ تھے، قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان بڑی طویل مسافت تھی، چنانچہ 1 منٹ میں وہ تخت وہاں موجود ہوا، وہاں آ گیا۔ سرمارا اگر سلیمان علیہ السلام کی ایک امتی کے لیے 1 منٹ میں تخت بلقیس آ سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے ایک مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کرا دے تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے بھائی؟ اتنا بڑا تخت آ گیا بھائی بلقیس کا 1 ہی منٹ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو ایک رات میں نہیں کرا سکتا اتنا لمبا سفر۔
قرآن کریم نے معراج کے واقعے کو لفظ سبحان سے بیان فرمایا۔ لفظ سبحان تعجب و اظہار قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ معراج کا واقعہ حیرت انگیز اور تعجب کی بات ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ کا لفظ کہیں لاتا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا مقصد بیان فرمایا۔ کیوں؟ لنوری، کیا مقصد؟ لنوریہ من آیاتنا، اس سفر کا مقصد عالم بالا کی اشیاء کو دکھانا ہے۔ سنمار عالم بالا کی اشیاء کو، چیزوں کو دکھانا ہے جن کے دیکھنے سے اللہ کی عظیم قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلا عرش و کرسی دیکھے نہیں ہمارے نبی، عرش بھی دیکھے، کرسی بھی دیکھے، لوح و قلم، تختی اور قلم، سدرۃ المنتہا، جنت وغیرہ، اور عالم بالا جو گناہوں سے پاک اور عجائبات قدرت کا محل ہے، وہاں لے جانے میں خاتم الانبیاء کے اعزاز و اکرام کا ظہور ہے۔ اس پر شبہ و اشکال پیش کیا جاتا ہے، اس سفر میں حر و برد اور سردی و گرمی سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا لمبا سفر کرے ہمارا نبی، آسمانہ کا سفر کرے، جنت کا سفر کرے، جہنموں میں بھی دیکھے سر مارا، تو ٹھنڈی اور گرمی، سردی اور گرمی کیسے برداشت کر سکے؟ کیا حفاظت کیسا کرے ہمارا نبی؟ اس کا جواب آج کل کے دور میں بہت آسان ہے۔ جب بے بس انسان ایئر کنڈیشن کے ذریعے گرمی و سردی کا انتظام کر سکتا ہے تو قادر مطلق و خالق کائنات کے لیے ایسا انتظام کیوں ناممکن ہے؟ ایک آدمی گرمی میں مشن لے لگا رکھ لیا، بھی اے سی لے لگا رکھ لیا، تو سخت گرمی میں بھی وہ مشن کیا کر سکتی ہے؟ ٹھنڈا رکھ سکتی ہے نہیں؟ تو جب ایک مشن موسم کی تبدیلی میں ساتھ دے سکتی ہے تو خود پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ کہتا اچھا انتظام کرا رہتا ہے، جہاں جہاں گرمی ہے وہاں سردی کا انتظام کرا رہتا ہے، جہاں سردی ہے وہاں گرمی کا انتظام کرا کر دیں گے نا انسانات سے؟ تو انسانات کر رہی، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں کر سکتا؟ کیا کر سکتا؟ صد مارا ہے جس کے آگے ہر چیز سب بستہ سر جھکائے کھڑی ہے، ادھر حکم ہوا ادھر چیز وجود میں آ گئی۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ محققین یورپ نے تصریح کی ہے جس ذات نے قوانین طبعیہ بنائے ہیں ان کو اس میں مداخلت و تبدیلی کا حق ہے۔ صد مارا ہے۔ بعض ہمارے پڑھے لکھے مسلمان اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں چند منٹ میں پورا سفر ہو جائے؟ اکثر ہمارے مسلمان سوال کرتے کہ ایک رات میں پورے ساتوں آسمانہ، آٹھوں جنتیں، عرش، کرسی، لوح، قلم، اللہ کا 9 مرتبہ دیدار کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے فلسفہ قدیم و جدید اس بات پر متفق ہے، حرکت کی تیزی اور سرعت کے لیے عقلاً کوئی حد مقرر نہیں۔ ہمارے جسم میں جو حرکت ہے اور جلدی ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں، اس کا کوئی بر متعین نہیں۔ جس زمانے میں جس قدر حرکت ممکن ہے اس زمانے کے کروڑوں حصے بھی وہ حرکت ممکن ہے۔ اس بنا پر سرعت و حرکت معراجیہ پر شبہ و اعتراض کرنا اور اس کو ناممکن قرار دینا دونوں فلسفوں کے بھی خلاف ہے۔ البتہ مشاہدے میں ایسی تیر حرکت نہ آنے کی وجہ تعجب انگیز ضرور ہے، جیسے جدید تیز رفتار میزائل قبل از مشاہدہ محل تعجب تھے۔ صد مارا ہے جب میزائلوں کا زمانہ نہیں تھا، جب میزائل کے بارے میں ایک دم تعجب ہوتا تھا کہ ایک میزائل اتنا جلدی جا کو سامنے والے کو کیا کر سکتی ہے؟ بھئی کوئی گن شوٹ کرے، ابھی حرکت سرعت شوٹ کرتے گن کتنی جلدی جاتی نہیں، گولی کتنی دور بھی ہو کیسے جاتی ہے؟ چند سال پہلے اللہ معاف کرنا ہم نہ تھوڑا دیکھنے کا موقع، ٹی وی دیکھنے کا موقع ملتا تھا، تو ہمیں دیکھتے تھے ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا رہتا، ایک آدمی ٹرین سے کئی دور بیٹھا رہتا، کئی دور، کئی کلومیٹر، بہت چھوٹا نظر آتا رہتا انہیں ٹرین میں آنے والے کو شوٹ کرنا، انہیں عینک کے پاس بیٹھا رہتا، انہیں ہاں سے شوٹ کرتا۔ اب وہ ٹرین اندر بھی الگ جانا ہے، غار میں صد مارا ہے، تو وہ غار میں گھسنے سے پہلے گولی لگتی ہے اسے، اتنی دور سے مارتا مارا تو برابر آ کو گولی لگتی، پھر وہ غار کھول کو باہر، غار سے اندر سے آ کو پھر باہر آتا، انہیں پڑھا رہتا، لاش سے پڑھ کر رہتی اس کی۔ سرعت، تیزی، حرکت
کتنا پھنس جاتی گولی، کتنی دور سے مارے اور کتنا جلدی آگ لگی، تھوڑی دور تھوڑی اگر تھوڑی تاخیر ہو جاتی کہ نا وہ ٹرین کیا ہو جاتی اندر چلی جاتی، گن میں شوٹ مس ہو جاتا، لیکن برابر ایسا جدید تیز رفتار میزائل قبل از مشاہدہ محل تعجب تھے۔ آج کے دور میں آج بار میں یہ جو ٹیلی فون ہیں، یہ ٹیلی فون کے جو نیٹ ورک ہیں، موبائل ہیں، ایک لمحے میں دنیا کے کونے کونے میں بات کر سکتی نہیں ہمیں، کتنا جلدی جاتا ہے نہیں، حرکت سرعت، ہاں نہیں، سورج کی روشنی کی شعاعیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل چند منٹ میں طے کر کے زمین پر پہنچتی ہیں۔ سورج کا جو اجالا پن ہے نا وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل، سر مارا 30 لاکھ میل چند منٹ میں طے کر لیتی، اتنا لمبا سفر چند منٹ میں آنکھوں پوری زمین کو کیا کرتی اجالا کرتے ہیں۔ سورج اتنی دور ہے بھئی 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، سر مارا ہے، تو وہاں سے کتنی جلدی آنکھوں کیا کر رہی ہیں دنیا کو اجالا کر رہی۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب دنیا کے معمولی چیزوں کا یہ حال ہے تو پوری دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ جب ہمارے نبی کو بلائیں گے تو کتنی جلدی بلائیں گے اور کتنا جلدی لے کر اگر چھوڑیں گے اس کو کوئی اندازہ ہے نہیں ہے۔ سر میں اس میں کون سی تعجب کی بات؟ اس ارادے کو بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اکثر نام گرامی وہ نقل کیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، 20 سے زیادہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ کیا کریں معراج کیے، 20 سے زیادہ صحابہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مالک رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید، حضرت شداد بن اوس، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبد الرحمن بن قرظہ، حضرت ابو حبہ، حضرت ابو لیلہ، عبداللہ بن عمیر، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن یمان، بریدہ اسلمی، ابو ایوب انصاری، ابو امامہ باہلی، سمرہ بن جندب، صہیب رومی، ام ہانی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اسماء بن ابو بکر۔ ان ناموں کے بعد حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے واقعہ اسراء پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، صرف ملحد و زندیق ہی اس سے انکار کر سکتا ہے۔ یہ سب بڑے بڑے صحابہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ کیا کریں گے معراج کریں گے، تو واقعہ اسراء یعنی جو سفر معراج ہے اس پر وہی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں جو ملحد اور زندیق ہیں۔ اب سوال، رات میں کئی کو معراج کا سفر، رات میں کئی کو دن میں کئی کو نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایک تو یہ کہ حبیب اور محبوب کے درمیان ملاقات کا سب سے موزوں وقت اور رات کا وقت، دو چاہنے والوں کا سب سے اچھا وقت کون سا؟ رات کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پیارا ہے جو رات کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بہت پیار آتا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں اور یہ میرا بندہ اٹھ کر میری عبادت میں مصروف ہے۔ تو رات کو یہ سفر اس لیے بھی کرایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے یہ واقعہ سنایا تو ابو جہل بھی موجود تھا۔ اس نے کہا واقعتاً آپ نے یہ سفر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں کیا ہوں یہ سفر۔ تو ابو جہل کہنے لگا اس وقت تو مجلس میں حضرت ابو بکر موجود نہیں ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا بہت خوشی ہوئی، خوش ہو کر کیا ہوا، دوڑتا ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا آپ اس بات پر یقین کریں گے میں رات کے وقت بیت اللہ سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے رات کو واپس ہی آ گیا، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے تو آپ مانیں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل نہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر کیا خیال ہے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت دیکھیے، آپ نے فرمایا اگر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں، مانتا ہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ہاں تو رات کا سفر کرایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے۔ رات کا سفر کرایا تو یہ معلوم کرانے کے واسطے کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے۔ صدیق کون تھے؟ ابو بکر۔ زندیق کون تھا؟ ابو جہل۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ ذکر کیا تو مکہ والے سارے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا اتنا لمبا سفر رات کے اتنے تھوڑے سے وقت میں جانا
اور واپس آ جانا، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور کہا ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں۔ واقعی آپ بیت المقدس گئے تھے یا نہیں؟ پوچھا بیت المقدس میں طاق کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے متعلق پوچھا۔ حالانکہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس میں مصلی کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، تو کوئی بھی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ آدمی کی نظر بیک وقت ہر چیز پر نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس نماز پڑھنے گئے تھے، یہ گننے تو نہیں گئے تھے کہ مسجد میں سکون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان لوگوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مجھ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوال کرتے تھے میں دیکھتا تھا کہ یہ چیز اتنی ہے اور یہ چیز اتنی ہے، وہ لوگ سوال کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے۔ آ رہی ہے بات سب؟ پانچویں دلیل جسے تفسیر ابن کثیر میں نے بھی ذکر کیا ہے اور حافظ ابن نعیم نے بھی ذکر کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور صلح حدیبیہ بھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھی ایک خط لکھا۔ اس واقعے کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں ذکر کیا۔ بادشاہ کو جب یہ خط ملا تو وہ عربی نہیں جانتا تھا، وہ عربی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کسی عربی داں کو بلاؤ۔ کسی نے کہا کہ شام میں ایک قافلہ تجارت کی غرض سے آیا ہے، شام میں ایک قافلہ تجارت کی غرض سے آیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا قافلہ والوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ قافلہ آ گیا۔ اس کے سردار ابو سفیان تھے۔ کون تھے؟ ابو سفیان، ہمارے نبی کے سسرے، لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ہمارے نبی کے سسرے بھائی ام حبیبہ کے ابا، اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بادشاہ نے قافلہ والوں سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ قافلہ والوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی۔ پوچھا عربی جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں عربی جانتا ہوں۔ تو مترجم کے طور پر ابو سفیان سے کہا خط کا ترجمہ کریں۔ بادشاہ سوال کرتا ہے اور ابو سفیان جواب دیتے ہیں۔ اس نے ایک سوال یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے، نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے خاندان میں سے ہیں، یعنی قریش میں سے ہیں، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم سے ہیں، جو قریش میں سب سے اونچا خاندان ہے۔ بادشاہ نے کہا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس سے پہلے ان کے باپ دادا وغیرہ بھی کسی نبوت کا دعویٰ کرے تھے؟ ان کے خاندان میں سے کوئی باپ داداؤں میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تھے؟ ابو سفیان نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کذالک الانبیاء، انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے سوال کیا ان کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کے ماننے والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کذالک الانبیاء، انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب محنتیں کرتے ہیں تو ان کے پر روزانہ کیا ہوتے ہیں، لوگ دن بدن ایمان لاتے جاتے ہیں۔ پوچھا جو ایمان لے آتا ہے وہ دوبارہ کافر بن جاتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان پر ایمان لانے والوں کو جتنا بھی ستایا جائے، رلایا جائے اور ان کو کتنی بھی تکلیفیں پہنچائی جائے، لیکن وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں نہیں لوٹتے، یعنی ایمان نہیں چھوڑتے۔ بادشاہ نے کہا کذالک الانبیاء، انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے، اسی کوشش میں تھے کہ کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درو گوئی یا غلط باتیں منسوب کریں، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکے۔ ابو سفیان نے کہا مجھے 2 مرتبہ جھوٹ بولنے کا موقع ملا مگر میں جھوٹ نہیں بول سکا۔ پھر ابو سفیان نے آگے کہا ابھی ابھی ہماری ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ اور 10 سال کا معاہدہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ عہد و پیمان توڑتے ہیں یا معاہدہ و صلح کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ رات کے معمولی حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس گئے اور پھر 7 آسمانوں کا سفر کیا اور پھر رات ہی رات میں واپس آ گئے۔ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں موجود ایک پادری نے کہا
اس راز سے میں واقف ہوں، اس راز سے میں واقف ہوں۔ پادری نے کہا میں بیت المقدس کا مجاور ہوں، سرمارا مجاور ہوں، اور رات گئے مسجد کو بند کر کے گھر جاتا ہوں۔ رات کو گیا میں مسجد کو بند کر کے گھر جاتا ہوں۔ اس رات جب میں مسجد کو بند کر کے جا رہا تھا تو مسجد کا بڑا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ خود بیت المقدس میں ایک تھے نا پادری، انہوں خود بیان کر رہی اس رات کا قصہ، جس رات میں ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ بیت المقدس گئے تھے۔ بڑا دروازہ بند نہیں ہو، بڑی کوشش کی، ساتھی اور خدام کو بلایا لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ خادموں نے کہا ہو سکتا ہے دروازے کے اوپر والی دیوار میں دراڑ پڑ چکی ہو، کہتے بھی آڑے آ گیا ہو، پڑ چکی ہو، اور وہ دروازے کے اوپر آ گئی ہو۔ ابھی رات ہے، صبح روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ پادری کہتا ہے جب صبح ہوئی اور ہم لوگ آئے، دروازہ بند کیا تو معمولی کی طرح دروازہ بھی بند ہو گیا۔ رات میں بند نہیں ہوا لیکن صبح میں اگر دروازہ بند کرے تو کیا ہو رہا ہے؟ بند ہو رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ رات مسجد میں کوئی آیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا ہے کہ انہیں معراج ہوئی ہے، کیونکہ تو اس دن رات میں دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس واقعے کا گواہ میں ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو ایک کافر نے معراج کی گواہی دی ہے، ایک پادری معراج کی گواہی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں جو خصوصی تحفہ نماز کا ہمیں دیا ہے، وہ نماز بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خصوصی تحفے کی قدر کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت کے لیے مسجد آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اپنی اس عظیم نعمت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ معراج یہ واقعہ تفصیلاً بیان کرتے ہوئے بندے گنہگار کو بڑا مزہ آیا، اور کیوں نہ آتا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو تفصیلاً بڑے مزے سے بیان فرمایا، مگر اخیر کے یہی کہنا پڑے گا کہ اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ سب مارا ہے، حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ آخر ان اشعار پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ آقا تیری معراج کو تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کو تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ ہے میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشیرت کی ضد میں ہے گردوں۔ اللہ ہم سب کو معراج کی باتوں پر، ساری باتوں پر، جتنی بھی کرنے کی باتیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن عذابات کو ہمارے نبی دیکھ کر آئے ہیں، ان سارے عذاب کے کاموں سے بچنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا۔ میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے۔